نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صل صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. صدر محترم جناب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، میں تے تسی اج نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج شریف دا ذکر سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دے اس جلسے واسطے شاہ صاحب نال انہاں دے ساتھیاں نال کسی طرح بھی کوئی تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروگرام دے مطابق میرے تو بعد خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد اکرم صاحب رضوی آج شریف دے والے اللہ نے عقل دیتی ہے، ذرا توجہ نال سننا، کیونکہ ظاہر کر لے جو معراج شریف بیان کراں گا یہ چیزاں رہ جان گی، یہ چیزاں بیان کراں گا تو سفر نامہ کا پورا بیان نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال میں کوشش کراں گا کہ نال تھوڑا تھوڑا سفر نامہ بھی عرض کرتا رہا تے نال اصل جڑا میرا تعلق کے مسائل نال وہ بھی عرض کرتا رہا۔ بیٹھی ہو نا سنو واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے شرف معراج شریف تو مشرف فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نو معراج نہ کراندا اج عیسائیاں سوال کرنا سی، عیسائیاں کہنا سی ہوئے مسلمانوں بڑا تل لا کے پڑھتے ہو سب سے اولا دسو ساڈے عیسیٰ علیہ السلام کتھے نے؟ اساں کہنا سی آسماناں تے تے تواڈے نبی کتھے نے؟ اساں کہنا سی مدینے شریف۔ انہاں نے اچھا تواڈا نبی کدی آسماناں تے گیا ہے؟ اساں کہنا سی نہیں، جے سرکار نو معراج نہ ہوندا اساں کہنا سی سبحان اللہ۔ عیسائیاں کہنا سی تے فیصلہ آپ ہی کر لو، شان تواڈے نبی دی چوکھی ہے یا ساڈے نبی دی چوکھی؟ جے معراج نہ ہوندا کہ عیسائیاں سوال کرنا، لیکن ہن
کیونکہ اسی آکھاں گے میاں اسی عیسیٰ علیہ السلام دی شان مندیاں کو باقی تھوڑے ہیں اسی تو گج بج کے آنے ہیں بنا آسمان منزل ابن مریم گل بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنگلہ محل اسمانہ تے پا چھڑے اور ساڑھے آقا دی بھی شان دیکھنا بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامت تاجدار مدینہ گئے لامت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ایک سوال بھولتے نہیں کرتے ایک سوال اور کرتے تو اٹھا نبی زمین دے بھیج شام ساڑھے نبی دی چوکھی ہے تو اٹھے نبی دی شاہ صاحب جواب دینی لگے سنے کہ جاٹو بول بیٹھا سی کہنے شاہ جی جے تسی آپ کو تینوں جواب نہیں نہ دینا فرمایا تم پہلے جواب دے رہے سی بات جواب دے رہے تو جٹ گیا گھر پہنچے گھر جا کے لئی تکڑی نام دو بٹے لے ایک چھٹانگ دا تے ایک شیر دا ادو کلو کے نہیں سمجھ ہوندے نا گرام میں ایک چھٹانگ دا ایک شیر دا بٹا لے کے آ گیا پادری سامنے کہیں رکھی تکڑی ایک پاسے چھٹانگ دا بٹا پایا ایک پاسے شیر دا تے تکڑی چک گئی ادو تکڑی چکی جس پاسے شیر دا بٹا سی وہ پاسا تھلے رہ گیا چھٹانگ دا لوکتے چڑھ گیا چھٹانگ دا پادری والا دیکھ لا ساڈے نبی دا مرتبہ پارا سی تھلے رہ گیا تیرے نبی دا مرتبہ پاڑا سی کیوں نہ کر سب سے اولا اللہ نے جبریل نہیں کلیا بلکہ ڈائریکٹ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے کنہ دے اندر ڈائریکٹ آواز آئی لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا پتہ لگا کہ ساڑھے نبی نال رب ڈائریکٹ گلہ کردہ سی کدے توڑے نبی نال بھی رب نے ڈائریکٹ گلہ کی دیا نے یہ معراج نہ ہوتا تو یہ اعتراض اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اسی جواب دیاں گے اور یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی مننے آپ کا مرتبہ آپ کا درجہ کمال بھی مننے پر ذرا دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھروں چلے کوہ طور تے پہنچے کوہ طور تے چڑھ کے رب دی بارگاہ چرچ کی طرف ارنی انظر الیک یا اللہ میں اپنا دیدار کرانا تینوں دیکھنا چاہنا اللہ فرماندا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتا لیکن نبی کریم علیہ السلام کسے جگہ گئے نہیں کوئی دور تے چڑھے نہیں دیدار دی دعا کی تھی نہیں نبی پاک کر تشریف فرمانے آرام کر رہے نے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کے کلام تے ایک پاسے اپنے دیدار کو بھی مشرف فرما دیا غلامی ہے رسول میں
گاڑی بھی آ گئے. یہاں رضا آباد میں کچھ روز پہلے کنڈوں کے ختم پاک کے متعلق کچھ لوگوں نے بکواس کی. انہوں نے کہا کہ سنیوں کے کنڈے توڑ دیے جائیں. کسی بزرگ ہستی نے کنڈوں کا ختم نہیں کروایا. نہ غوث پاک نے، نہ داتا جوہری نے، نہ بابا فرید نے. برائے مہربانی اس کے متعلق بھی جواب دیں. طریقہ تو یہ ہوئی ہے کہ میں تقریر مکا کے جواب دینا، لیکن ادھر نقدو نقد سن لو. پرسوں سچ پال برادری نمبر 2 کھلو گئی. ایک کنڈیا کا ختم کتوں کر لیا تساں؟ یہ تو امام جعفر صادق دی تاریخ ہی کوئی نہیں. یہ تاریخ کی حضرت امیر معاویہ دی ہے. تسی شیعہ دے سوال اسے روز کر دینا. تسی شیعہ کہ انہوں نے امیر معاویہ دے فوت ہونے کی خوشی کی تھی، حلوہ پکایا. تسی بھی مگر لگ کے آگے جی امام جعفر، یہ کوئی تہاڑا نہیں امام جعفر صادق دا. شرم کرو. سن رہے ہیں میں کہ یار بھائی رجب کی تاریخ ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ دی. میں کہ چلو آپ لڑائی کرتے ہی نا، اسا کوئی جھگڑا کرنا، آپ اتحاد کر لیں گے تھوڑے نال بھابیاں نال ہو کے. میں کہ چلو آپ امام جعفر صادق دا ختم پھر اگے پیچھے دوانا گے. بھائی رجب نو اسی دوویں رل کے امیر معاویہ دے ختم نہ دوا لیا کریے. سبحان اللہ. تاریخ جو نہ دی ہے ختم نہ دوا لے. بھئی جو آکھو کہ وہ پکاواں گے، جڑیاں قرآن دیا صورتاں آکھو کہ وہ پڑھاں گے. نہیں قرآن چنگا لگدا نہ پڑھاں گے. چلو تانوں نہیں چنگا لگدا نہ پڑھاں. جس طرح آکھو کہ اپنا امیر معاویہ دا ختم دعا لیے، نالے شیعہ دا دل ساڑیے تے نالے اپنا تھوڑا ساڑا اتحاد ہو جائے. کی ختم تے لے دے کے میں کہ کوڑیا ایتھے مرنا کہ ثواب پہنچ گئی پاویں امام جعفر. لیکن پونیا دا تو بہانا بنایا ہے، اگر اثر گل کر کے ثواب پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. جی بے شک ایسے جڑی گل آپ کو کر دینی چاہیے. ثواب جس طریق نو جس بھی بزرگ نو پہنچاؤ پہنچتا. جس بھی طریق نو جس بھی بزرگ نو ثواب پہنچاؤ. نبی پاک نے فرمایا صرف بے ایماناں نو ثواب نہیں پہنچتا، مرن والے مومن ہون تے انہاں نو ثواب. میں نے پوری کتاب میں چھڑی ہے سارے ثواب جدا دل کردہ پڑھ لے. کوئی 22 رجب نو دعاوے، کوئی 21 رجب نو دعاوے، کوئی 23 رجب نو دعاوے، کوئی 20 رجب نو دعاوے، کوئی نہ دعاوے. جدوں بھی کسے بزرگ نو ثواب پہنچاؤ ثواب. پر جے کوئی آکھے کہ نہیں ثواب صرف حلوے پہنچتا ہے دال تے نہیں پہنچتا، یہ بھی غلط. اصل مسئلہ کلیئر کر دے جاؤ. جے کوئی یہ آکھے کہ کنڈا ہی بھران گے تے تاں ہی ثواب پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچنا، یہ بھی غلط. جے کوئی یہ آکھے کہ اور تے کسے طریقے نال ثواب پہنچدا ہے پر کنڈا بھریا نہیں پہنچدا، یہ بھی غلط. پابندی کوئی نہیں. کوئی کنڈا پرے تاں نہ پرے تاں، کوئی حلوہ پکائے تاں نہ پکائے، کوئی چھاویں دعائے تاں، کوئی تبے دعائے، کوئی نیاڑیاں نو کھوائے تاں نہ کھوائے تاں. جس طرح بھی ثواب پہنچاؤ ثواب. پابندی شرط کوئی نہیں. اے مسئلہ ذہن رکھو کہ انشاءاللہ کوئی مائدہ نال تواڈے رنگل نہیں کر سکے گا سوائے انہاں دے جنہاں دے دلاں دے اندر کوڑ ہے. نبی پاک کرام فرمایا رب نے کہا جبریل جلدی کر جا، براق لے جا، میرے محبوب نو کائنات دا لاڑا بنا کے میری بارگاہ لے جا. جبریل آ گئے اور کچھ شاک فرماندے نے جبریل نے جگاؤں دا ارادہ کیتا نا، اسی بھی کسی نو جگائیے تے کیویں جگائی دے. بھائی محسن صاحب اٹھیو، بھائی صوفی عبدالسلام صاحب آواز مار لی. اٹھو جی چاچا جی اٹھو، کاکا اٹھ گئی. یا آواز ماری دی ہے یا موڈا پڑ کے
جبریل نے ارادہ کیتا کہ میں آواز دیا فکم کم یا حبیبی کم تنامی سبحان اللہ رب نے کیا نا جبریل آواز لے دے ٹھیک ہے یا اللہ ارادہ کیتا موڑا پڑھ کے ہلاوا رب نے فرمایا نا موڑا نہیں پڑھ کے ہلاوا یا اللہ جگانا ہے جگانا ہے نا یا اللہ کی میں جگاوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اسا تیرا سارا جسم بنایا ہے نور دا تیرے لب بنائے نے کافور دے یہ کبھی سوچے ہی کالے آستے بنائے نے یا اللہ فرما ارشاد فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل تیرے کافور دے لب صرف اج دی رات دے واسطے بنائے نے یا جبریل قبل قدم جبریل جلدی کر میرے محبوب دے قدموں دا بوسہ لے لے جنہوں تیرے کافوری لبوں دے ٹھنڈک میرے محبوب دے دیوان نازنین تے پہنچے گی میرا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا نبی کرے تیری مدد صحابہ کرے تیری مدد غوث کرے تیری مدد داتا کرے تیری مدد جبریل نے آرڈر سن دے ہی فٹ اپنے کافوری لب نبی پاک دے تلویاں تے رکھے جبریل نے قدم مبارک چمے تو سرکار نے اکھاں کھولی دیکھیا تے جبریل پیرا تے سرکار اٹھن لگے نا جبریل ہاتھ بن کیا کہ سونے ہیں 2-4 منٹ تک انجی لمبے پیر جبریل ہے کی تو قدم تے چمنے سا نے اس واسطے تاکہ اسی اٹھ کھلوئیے اسی اٹھن لگے ہیں تو پھر عرض کر دیو کہ لیتے رہو گل کی عرض کیتا آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا تیری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تیری معراج کے میں تیری معراج کے میں سنی دا قیدہ ہی ہوئے مولوی شہید اسد بھی جگہ جگہ جا کے دنیا والے ہمیں کو پیغام دیندہ دنیا والے ہو ایک ترقی دی معراج نہ امریکہ دے قدمی لگن دے اندر نہ روس دے قدمی لگن دے اندر نہ چین دے قدمی لگن دے اندر یہ تو ترقی جانا کلمہ پڑھنے والے طریقہ ہی کوئی ہے میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا معراج کے میں سانو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے نبی پاک دی نعت پڑھن لگیا میں ایڈا اپ ٹو ڈیٹ تے ایڈا پیسے والا تے ایڈا سیاںا بندہ میں اونچی نعت پڑھا یہ نعت پڑھنا دیکھو نا چھوٹے موٹے ملانے دا کام نہیں نیانے دا بڑی شہید اسد پڑھے صوفی عبدالسلام پڑھے میرا نہیں اسٹیٹس لو ہوتا ہے یہ جڑی سوچ دے بیٹھے چلے خوش ہوتے ہیں پر اگر جیب میں آواز وہ کڑی تو سٹیٹس لو نہ ہو جائے تو تینوں 10 مجمع لا کے نعت پڑھنا سنت کی لیے رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی رب تے او دے فرشتے نبی پاک تے صلاۃ پڑھ دے پتہ ہی صلاۃ کا مطلب کی علماء نے کئی معنی بیان کیتے ہیں کہ رب کیڑی صلاۃ پڑھدا ہے بخاری شریف دے اندر ایک ترجمہ لکھی ہے حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں رب فرشتیاں دا مجمع لا کے اپنے محبوب کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے اور مجمع لا کے سونے دیا نعتاں پڑھنا میرے پروردگار کی سنت ہے شرم نہ کر چک نہیں محبت دے نال اج محبوب دی بارگاہ دی صفت و ثنا بیان کرتے کی پتہ چوری خیر پہ ہی جائے میرا راج کے
کرام نبی پاک دے ہاتھ مبارک بھی چوندے سن، پیر مبارک بھی چوندے سن۔ کیوں چوندے سن؟ اس واسطے کہ کلے کلے صحابی دا ایمان سی، میری معراج کے میں تیرے قدم تک ہو رہی ہے۔ ایک صحابی دا سارا جسم زخمہ کو چور چور جان نکلن لگی ہے، پر صحابی ہولی ہولی سر چکے دینا ہے۔ اسے پوچھا کی بہنا ہے؟ میں بہنا رب دا لاڈلا محبوب کتنے آگے کھانا آگے کھا ہولی ہولی کسی لیا اپنے سر نو لیا کے سرکار دے قدمہ چھٹیا تے رب دے سپرد جان کر تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے میں تیری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کے میں تیرے قدم تک سرکار کا پیار ہے۔ سرکار کا سفر شروع ہے، برات سے بیٹھے کھلے کہ رب نے اس سفر میں بیان کر دیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک او ذات جن نے اپنے خاص بندے نو راتوں رات سیر کرائی۔ کیوں سیر کرائی؟ خاص بندے نو بے عبدے ہی۔ برادری نمبر 2 آکھے گی لفظ کیا ہے بے نورے ہی کے بے عبدے ہی۔ پتہ لگا نبی نور نہیں، جے نور ہندے تے فرمایا جاندہ سبحان الذی اسرا بنورہ ہی، نور ہی نہیں آکھیا، بے عبدی ہی آکھیا، پتہ لگا نور کوئی نہیں، عبدی بندے ہی نہیں۔ میں پوچھیا رب نے کی آکھیا ہے؟ بے عبدی ہی۔ بے نبی ہی تے نہیں کیا؟ نہیں۔ بے رسول ہی تے نہیں کیا؟ نہیں۔ بے حبیب ہی تے نہیں کیا؟ نہیں۔ کی فرمایا؟ بے عبدی ہی۔ تے کی آکھیں گا صرف بندے ہی نے، نبی بھی کوئی نہیں؟ کی آکھیں گا صرف بندے ہی نے، رسول بھی کوئی نہیں؟ کیا کہ صرف بندے ہی نے، حبیب بھی کوئی نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بندے بھی نے، اللہ دے نبی بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بندے بھی نے، اللہ دے رسول بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے بندے بھی نے، اللہ دے حبیب بھی نے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اللہ دے بندے بھی نے تے خدا دی قسم ساری کائنات کو پہلے پیدا ہون والے نور بھی نے۔ پتہ نہیں تو کتھوں پڑھ کے آیا کیڑے مدرسے چوں کہ جڑا عبد ہے وہ نور نہیں تے جڑا نور ہے وہ عبد نہیں؟ بول جبریل نور ہے کہ نہیں؟ بولو میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ دیا ہی زور بھی دیکھا آگے نور میرا نور بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، ساری کائنات تو پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ مناظرہ کر رہا سا میں بھابڑے، سرکار کی نورانیت تھے کہ جڑا میرا مد مقابل مولوی صاحب سی نا، کہنے لگا نہیں تو حدیث ضعیف پڑھی ہے، میں حدیث صحیح پڑھا۔ آ دیکھا میرے ہاتھ ایک مشکات ہے، ترمذی شریف دے حوالے نال پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم۔ اب دیکھ لڑا یار سپیکر لوگ شاید لڑتے نہیں گئے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم،
کہ ساری کائنات تو پہلے رب نے قلم نو پیدا کیتا تے تو نے ساری کائنات تو پہلے رب نے نبی پاک دا نور پیدا کیتا، کیڑی گل مننا کیڑی نہ مننا؟ مولوی شہید حسن نے آکھیا یار اگے بھی تو پڑھنا حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے رسول ہے غلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکتب، نہ چلن تھوڑے تک آواز آ رہی ہے میں آرڈر دیتا اکتب، کلمے لکھ، یا اللہ کی لکھا ماذا اکتب، یا اللہ کی لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکتب القدر، ایک قلم میری تقدیر لکھ دے، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى الْأَبَدِ۔ جدو اللہ نے ارشاد فرمایا میری تقدیر لکھ دے، جڑی چیز پہلے بن چکی سی قلم نے وہ بھی لکھ دیتی، تے جڑی چیز قیامت تک بنن والیاں سن قلم نے کلی کلی کر کے ساریاں لکھ دیتیاں۔ لیکن مولوی صاحب بس ایک دستے قلم نے کیڑی شے لکھی سی جڑی اس تو پہلے بڑی، وہ شے دا نام ہے پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر دارالعلوم دیوبند ایک سابق شیخ الحدیث انور شاہ صاحب کشمیری نے شرح ترمذی کے اندر لکھیا قلم تو بھی پہلے نبی پاک کا نور بن چکیا سی، جدو اللہ نے آرڈر دیتا قلم میری تقدیر لکھ، تے قلم نے سب تو پہلے نبی پاک دے نور دی تخلیق نو لکھیا، بعد اس قیامت تک دون والی کلی کلی شے دا ذکر کر چھڑیا۔ واسطے رحمت بنا کے سادہ جا ترجمہ تواڈے واسطے رحمت ہے سرکار نے کی کر رہے قرآن کی رحمت اچھا صرف تواڈے تے رحم کر دے یا دین دے بھی رحم کر دے؟ دین دے بھی ساری کائنات تو پہلے نبی پاک دا نور پیدا ہویا، شاہ اسماعیل دہلوی بھی کہندے نے سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کے آخر ظہور۔ ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا نور پیدا فرمایا، سارے نبیاں تو بعد اس نور نو بشر بنا کے دنیا تے ظاہر فرمایا۔ چلیے یار سرکار نے سفر شروع کیا، براق تے بیٹھے آقا راج کی کچھ دیکھیا، سرکار نے ایک شے بیان کی، مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلۃ مسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ میرا رات میں سرخ رنگ دے ٹبے دے کول
السلام کھلو کے اپنے رب دی نماز ادا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہیں رب دی پچھلے دنوں سے سکھے کی نالے پینڈے ہوئے اور جب میں جلسے تے گیا تے میرے کے جلسے وچ لوکاں دسیا ایک مولوی ہوندا ہے اور تقریر کردا ہے کہندا ہے تسی اندر نبی زندہ نہیں چلو مدینے ٹر جاندے ہو نبی دی قبر پھٹ کے نبی نوں کیوں نہیں بنا یہ نبی دا جسم چونی تو رات لیا کہ آخر یہ نبی زندہ ہے تو کوئی زندہ نہیں میرا خیال ہے پورے پاکستان یہ جو مولوی نالوں قریب مولوی ہوش ہے مولوی سعید اسد نے انہیں جواب بھی طرف کی تب کتیا تینوں کے شاید اس نیت واسطے مدینہ شریف کوئی وڑن نہ دے گا تو نبی پاک دی قبر انور مجھے پھٹنا شروع کرے گا تینوں اوتے فنار کر دیتا جائے گا مومن ہوندا ہی ہو جڑا اپنے نبی پاک کی زبان تے اعتبار کر لے اوتے جان دی لوڑ کی ہے تجربہ کرن دی لوڑ کی ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرا کی رات میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اپنی قبر انور کے اندر کھلو کی نماز پڑھتے ہوئے کیا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نو دفن کیتا گیا اور تو موسیٰ علیہ السلام دا جسم لے گیا سی کہ اللہ دے نبی دا جسم قبر کے اندر حرکت کر نہیں سکتا تے موسیٰ کلیم اللہ کھلو کے نماز کے میں پڑھی یہ کلیم اللہ 2500 سال بعد کھلو کے رب دی نماز پڑھ سکتے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام بھی صرف 1400 سال گزرن تو بعد گناہگاراں دا درود و سلام سن سکتے ہیں سمجھ انہوں آنگی کوئی نہیں میرا شریف کا واقعہ بیان کر دیں گل ضرور بیان کریں گے موسیٰ علیہ السلام کھلو کے نماز پڑھ دے ڈٹھے گئے پھر کہیں گے نبی پاک علیہ السلام جدوں بیت المقدس پہنچے اگے حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود حضرت ابراہیم بھی موجود حضرت اسماعیل بھی موجود حضرت یعقوب تے یوسف بھی موجود حضرت موسیٰ بھی موجود حضرت ہارون بھی موجود حضرت شیش بھی موجود حضرت جرجیس بھی موجود 1,24,000 یا کم ہو گئے جنہیں نبی رسول نے سارے دے سارے بیت المقدس موجود نے نبی پاک کا استقبال کیتا جبریل نے اذان آتی سارے نبیوں صفا بل نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام بھی صف کے اندر تشریف فرما لے جبریل نے تکبیر آتی جبریل نے اقامت آتی نبی پاک علیہ السلام دی باں پڑھ کے مسلح پہ کھڑا کر دیتا نبی پاک نماز پڑھا دے گئے نبی سارے پیچھے نماز پڑھ دے گئے تینوں امام الانبیاء والمرسلین دا لقب ملیا اور مولوی سعید اسد پوچھتا ہے ظالمہ اب بھی بیان کردہ سارے نبی بیت المقدس آئے اینا جو عیسیٰ علیہ السلام تو علاوہ یا حضرت ادریس اور علیہ اختلاف الاقوال حضرت خضر تو علاوہ باقی سارے نبی قبران والے یہ نبی زندہ نہیں سر کہ بیت المقدس آکی میں گئے جے نبی ہل نہیں سکتے بیت المقدس آکی میں گئے اور جے باقی دے نبی بیت المقدس جلوہ گری کر سکتے ہیں تے اللہ دی قسم ہے جدوں میرا محبوب چاہے ایتھے رضا باد بھی جلوہ گری کر سکتے ہیں نبی پاک نے تعین فرمایا الانبیاء احیاء اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اللہ کے سارے نبی فی قبورہم یصلون اپنی قبریں نمازاں بھی پڑھتے ہیں تے کیوں نہ کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ
لفظ نے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یہ لفظ نے عربی ہے۔ ایک حدیث کی جڑی بھی شرح میں پڑھی ہے نا، سب نے ترجمہ کیوں کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھلو کے رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ترجمہ بھول بھی کیا ہے۔ میں تو چنگا ہی لگا سی کہ میں تو بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں، جن پسند آئے تو رکھ لینا، نہ پسند ہے واپس کر دینا، میں شیخ کو نہیں لے جانا۔ مولوی صاحب کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا فَإِذَا قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یصلی ایمان نہیں